نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جان نہیں چھوٹے گی جب تک کچھ سوالوں کے جواب نہیں دے گا ہر بندہ۔ زندگی کیسے گزاری، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ آج اگر ہم اس فرمان پر غور کریں تو یقیناً ہم نجات پا سکتے ہیں، یقیناً ہم اس شرمندگی سے بچ سکتے ہیں، یقیناً ہم اس خوف میں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مختصر سا فارمولہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ مختصر سا فارمولہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا۔ بس یہ ایک ہی کام ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ کیا یہ مشکل ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور میں اس سے زیادہ ماحول خراب تھا، یعنی اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس سے زیادہ ظلم تھا، اس سے زیادہ اندھیر نگری تھی، اس سے زیادہ حالات خراب تھے، لیکن میرے نبی کی برکت سے، حضور کی تربیت سے ماحول ایسا بن گیا کہ اللہ نے کل وعد اللہ الحسنہ کا اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان کا اعلان کر دیا۔ آج قرآن کی کوئی آیت نہیں اترے گی، آج وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان نہیں ہوگا، آج اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا نغمہ نہیں سجایا جائے گا، لیکن آج ممکن ہے کہ ہم انہی نفوس قدسیہ کی پیروی کریں، ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، ہم اتباع سنت کو معمول بنا لیں، ہم نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں تو ہمارا بھی ان کے پیچھے ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور میرا نبی کا فرمان ہے کہ یہ جو سنت ہے، یہ میرے نبی کا جو فرمان ہے، میرے نبی کے معمولات یومیہ ہیں، معمولات زندگی ہے، اعمال ہیں، یہ کشتی نوح ہے، جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو نکل گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آئیے آج سے طے کر لیں کہ قیامت کے دن شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم آج ہی اس سوالوں کا جواب ڈھونڈیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے، جن میں پکڑ ہوگی، جن میں جہنم ہے، جن میں نافرمانی کی وجہ سے ہمیں اس دن مایوسی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں طے کر لیں کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے نافرمانی چھوڑ دی، فرما برداری پہ آ گئے تو فخر ہوگا۔ آؤ مکرہ کتابیہ، آؤ مکرہ کتابیہ، آؤ میری دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، میرا حساب کتاب دیکھو۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، الٹے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم سے بچنا، جنت جانا، یا ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری زندگی پر۔ دیکھیے، حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، رجسٹر کھولے جائیں گے۔ وہ رجسٹر کون سے ہیں؟ کیا کوئی خفیہ ہیں؟ نہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی یہی رجسٹر ہے، ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال یہی رجسٹر ہے، ہمارے 24 گھنٹے کا خرچ کرنا یہی رجسٹر ہے۔ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یہی ہے، جو کچھ بو رہے ہیں یہی کاٹیں گے، جو کچھ کر رہے ہیں یہی سامنے ہوگا۔ ہماری زندگی ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کا ہمیں معلوم ہے، ہماری زبان کا ہمیں معلوم ہے، ہمارے کانوں کا ہمیں معلوم ہے، ہمارے دل دماغ کا ہمیں معلوم ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کا ہمیں معلوم ہے، ہمارے دن رات کا ہمیں معلوم ہے، ہماری مارکیٹ کی زندگی، گھریلو زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی سب ہمیں معلوم ہے۔ تو اور کون سی کتاب ہے؟ یہی کتاب ہے۔ تو آئیے محشر کے دن بچنے کے لیے، محشر کے دن شرمندگی سے نجات پانے کے لیے، محشر کے دن جہنم کی طرف راستے سے بچنے کے لیے میرے نبی کی زندگی ہے، میرے اللہ کے فرما برداری ہے۔ تو مجھے امید ہے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن عرصی طے کر لیں گے کہ اس دن، جس دن کوئی نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، کوئی کسی کا نہیں، لیکن ایک ہستی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی۔ آج ان سے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے نجات ملے گی؟ حالانکہ آپ تو قیامت کے دن بھی، اس دن بھی ماں باپ سے زیادہ رحیم، کریم، شفقت، پیار، محبت، اس دن بھی آپ نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو کیوں نہ آج فرما برداری کریں، تو قیامت کے دن شرمندگی سے، محشر کے دن شرمندگی سے بچ جائیں گے، ناکامی سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی، میری ہر بہن 100% اس بات پر عمل کریں گے اور دوسروں کو کرائیں گے۔